الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کی آمد ہے، اور عام طور پر مسلمان ماہ رمضان کے دوران یا اس سے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مگر کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہمارے ذہن و دماغ میں ہمیشہ آتے رہتے ہیں، اور ان کے حل کے لیے ہم مسلسل علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان سراج الفقہاء حضور محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ رضوی دامت برکاتہ القدسیہ جلوہ فرما ہیں، اور ایک حسین موقع ہے کہ ہم اپنے سوالات حضرت کی خدمت میں پیش کریں اور زکوٰۃ کے تعلق سے تفصیلی معلومات حاصل کریں، ایسے مسائل جو عام بھی ہیں اور ایسے مسائل جو کچھ خاص بھی ہیں۔ اور اس وقت ہم نے یہ کیا ہے کہ آپ سے ہی سوالات منگوائیں۔ ہم نے ایک گوگل فارم جاری کیا تھا سنی دعوت اسلامی کی طرف سے، اور لوگوں سے اس کے ذریعے سے رابطہ کر کے آپ سے سوالات منگوائے گئے ہیں، اور انہی سوالات میں سے کچھ منتخب سوالات حضرت کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے حضرت کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج شریف؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، صحت تندرستی دے، آمین آمین، درازیوں میں بالخیر عطا فرمائے۔ تو اگر اجازت ہو تو میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں؟ ٹھیک ہے جی حضرت۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ دینا کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم زکوٰۃ نہ دیں تو کوئی حرج ہے؟ زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں اور محتاجوں کی بہت بڑی امداد ہو جاتی ہے، اور اس طرح وہ سماج میں عزت کی زندگی اور راحت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس وجہ سے زکوٰۃ دینا ضروری ہوا۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 اہم ستون ہیں، 5 اہم ارکان، ان میں سے ایک ہے۔ ایک اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن ہے اسلام کا، یا ستون یا پلر کہہ لیجئے، نماز قائم کرنا۔ تیسرا رکن ہے، ستون ہے، زکوٰۃ دینا۔ چوتھا ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور 5واں ہے بیت اللہ شریف کا حج۔ تو جیسے کوئی گھر 5 پلر پر، 5 ستونوں پر کھڑا ہو، اور اس میں سے ایک ستون ڈھا جائے تو وہ گھر کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اسلام کو بھی ایک عمارت سمجھا جائے جس کی جو 5 ستونوں پہ کھڑا ہے، جی، ان میں ایک اہم اور بنیادی ستون ہے زکوٰۃ۔ اگر یہ نہ رہے تو اسلام کی یہ عمارت کمزور پڑ جائے گی۔ جی، اس لیے اسلام نے زکوٰۃ دینا فرض قرار دیا، تاکہ اسلام کی یہ عمارت، یہ بلڈنگ پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہے، اور سماج میں جو غریب اور محتاج اور نادار طبقہ ہے، یا یتیموں اور بیواؤں کی جماعت ہے، ان کو ایسی مدد مل جائے زکوٰۃ کے ذریعے کہ وہ بھی سماج میں عزت کی، راحت کی اور خوشحالی کی زندگی گزار سکیں۔ یعنی بندوں کی مدد کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جی جائے۔ سبحان اللہ، اچھی تعبیر آپ نے کی۔ جی، یہی چیز ہے، ماشاء اللہ، اور یہ اسلام ہی کی خوبیوں میں سے ہے، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ سوال کیا گیا کہ کیا زکوٰۃ اور صدقہ دونوں الگ الگ ہیں؟ اور الگ ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کچھ فرق تو ہے مگر الگ الگ نہیں ہے۔ اچھا، فرق ہے لیکن الگ الگ نہیں۔ الگ الگ نہیں ہے۔ اچھا، فرق یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ خاص ہے اور صدقہ کا لفظ عام ہے۔ اچھا، یعنی زکوٰۃ بھی ایک صدقہ ہی ہے۔ زکوٰۃ بھی ایک صدقہ ہی ہے، جی، اور صدقہ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ اور بھی ہے۔ اچھا، صدقہ زکوٰۃ بھی ہے، ہاں، اور زکوٰۃ کے علاوہ کچھ اور بھی ہے۔ جی، تو زکوٰۃ تو اس میں شامل ہے، الگ تو نہیں ہے، مگر اس میں کچھ اور بھی چیزیں شامل ہیں،
اس لیے کچھ فرق تو ہوا. جی. صدقہ کیا چیز ہے؟ صدقہ آج کے اس محفل کے تناظر میں ہم بتائیں گے کہ ایک مالی امداد، لوگوں کی مالی امداد کا نام صدقہ. اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے. جی. اب یہ دیکھا جائے کہ اللہ نے یہ یہاں مال خرچ کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اب وہی زکوٰۃ ہے، وہ فرض ہے. اور اسی کا نام زکوٰۃ ہے. اچھا. اور اگر اللہ نے وہاں پہ وہ مال خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. جی. اگر رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اس کو ادا کرو تو وہ بھی صدقہ ہے، اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں. اچھا. اور صدقہ فطر یہ واجب ہے. جی. اور زکوٰۃ یہ فرض ہے. تو صدقہ نافلہ جس کو کہیں گے میں اسی پہ آتا ہوں. جی. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ جہاں مال خرچ کیا جا رہا ہے جی اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، جی رسول اللہ نے بھی نہیں دیا ہے، جی مگر اللہ و رسول کے کلام میں اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے. تو جہاں ترغیب دی ہے اللہ نے، اللہ کے رسول نے، تو وہ بھی صدقہ ہے. اس کو صدقہ نافلہ کہتے ہیں. اس کا مطلب لازم کیا ہوتا نہیں ہے؟ کیا. لازم نہیں کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں مال خرچ کریں گے تو ثواب پائیں گے، آپ کی آخرت آباد ہوگی. اور اگر نہیں خرچ کرتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا اور آپ سے اس کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. زکوٰۃ نہیں دیں گے تو گناہ ہے، مواخذہ ہے، اور اس کی وجہ سے اسلام کی عمارت کمزور ہوگی. اور صدقہ فطر نہیں دیتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے، اور اس سے بھی اسلام کی عمارت کچھ کمزور ہوگی. اور اگر صدقہ نافلہ نہیں دیتے ہیں تو اس سے اسلام کی عمارت کمزور نہیں ہوگی، مگر آپ کی آخرت کو آباد ہونا چاہیے تھا. جس شان سے آباد ہونا چاہیے تھا اس شان سے آپ کی آخرت آباد نہیں ہوگی، اور آپ کو وہ فائدہ نہیں مل پائے گا جو فائدہ واقعی آخرت میں آپ کو ملنا چاہیے تھا. اچھا. تو صدقہ جو ہے فرض بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے، اور ترغیبی صدقہ یعنی نفل بھی ہوتا ہے. چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں، کریں گے تو آپ کی آخرت آباد ہو جائے گی. اور زکوٰۃ انہی تینوں میں سے ایک کا نام زکوٰۃ ہے. جی. جو فرض ہے، جو فرض ہے وہی زکوٰۃ ہے. جی. جو واجب ہے وہ صدقہ فطر ہے، اور جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے وہ صدقہ نافلہ ہے. تو صدقے کا لفظ ان تینوں کو شامل ہے. جی. تو زکوٰۃ صدقہ ہی ہے، اس سے الگ نہیں ہے، لیکن دونوں ایک نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے. فرق ہے. انشاءاللہ. چلیے، بہت ہی کلیئر اس کو آپ نے سمجھایا، ماشاءاللہ. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ کتنا اماؤنٹ ہو ہمارے پاس یا کتنا مال ہو جس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے، تو وہ فرض کب ہوگی؟ دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ زکوٰۃ صرف بالغ پر فرض ہے. اچھا. جو نابالغ ہو یا مجنون ہو، پاگل ہو، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. پہلے یہ بات بالکل واضح رہے. کتنا مال ہو تو بالغ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. جی. اب ایک سوال یہ رہ جاتا ہے، تو اس سلسلے میں ہم اس کی وضاحت کر دیں کہ جس کے پاس 693 گرام 184 ملی گرام 693 گرام 184 ملی گرام چاندی ہو، یا اتنی چاندی کے دام کا وہ مالک ہے، یا اتنی چاندی تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس کچھ روپے بھی ہیں اور کچھ چاندی بھی ہے، اور دونوں کی مالیت اس کے برابر ہو جاتی ہے. اچھا. آج کے روپوں کے حساب سے جی جی جتنی آپ نے وہ چاندی کا جو وزن بتایا، جی 693 گرام اور کچھ ملی گرام، جی جی تو اندازاً اس کی قیمت ابھی کتنی ہوتی ہے؟ ہاں، قیمت تو میں نہیں بتا پاؤں گا. میں اپنے سامعین سے اور ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات خود اپنے اپنے علاقے میں اس کا ریٹ معلوم کر کے اور زیور مال سے رابطہ قائم کر لیں، چونکہ ریٹ زکوٰۃ کا الگ الگ ہو جاتا ہے. کسی سال میں کچھ کم ہوتا ہے، کسی سال میں کچھ زیادہ ہوتا ہے. تو
ایج کا میں نے بتا دیا کوئی 15 سال پہلے کہ اتنا روپیہ ہو تو زکوٰۃ فرض ہے. تو اب اس موقع سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا اتنے روپے. ہم نے کہا تو تھا مگر کب کہا تھا؟ 15 سال کی بات آج کے زمانے میں فٹ نہیں کی جا سکتی، اس لیے میں اب دام نہیں بتاتا ہوں، بلکہ سیدھے سیدھے یہی ہے کہ 653 گرام 653 گرام 184 ملی گرام چاندی ہو، یا اتنی چاندی کا دام ہو، یا روپے اور چاندی دونوں مل کر 653 گرام 184 ملی گرام چاندی کے دام کو پہنچ جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کے پاس روپے ہیں، کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، اور تینوں مل کر کتنے ہو جاتے ہیں؟ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتے. چاندی کا نصاب ہے 653 گرام 184 ملی گرام. جی. تو بنیاد یہی ہے. تو اس کا جتنا دام ہونا چاہیے اس دام پر زکوٰۃ فرض ہے. جی. فرض کیجئے کہ یہ دام اس وقت 47,000 روپے ہو رہے ہیں، فرض کر لیں. جی. اس کو 10 سال بعد کے لیے بنیاد نہ بنایا جائے. یہ آج کی بات ہے، بس آج کی اور اس وقت کی بات ہے. جی. تو اتنے روپے پر زکوٰۃ فرض ہے. اب 47,000 روپے صرف چاندی سے پورے ہو جائیں، یا 47,000 روپے آپ کے پاس کیش ہیں. جی. اور کیش مطلب نہیں جو جیب میں ہو، بینک میں ہو تو بھی کیش ہی مانا جائے گا. جی. تو زکوٰۃ فرض ہے. لیکن فرض کیجئے کہ بینک میں آپ کے پاس کل 10,000 روپے ہیں، اور آپ کے پاس چاندی بھی ہے جس کا دام 10,000 روپیہ ہے، تو کل 20,000 روپے ہوئے. جی. لیکن آپ کے پاس سونا بھی ہے، ہاں، اور سونے کا دام جو ہے وہ مثلاً 30,000 روپے ہو جاتے ہیں. تو 30 20 50,000 روپے ہوئے. تو چاندی کے نصاب کو پہنچ گیا، لہٰذا آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اچھا، اس جو سیونگ آپ بتا رہے ہیں بینک میں، اس میں ایف ڈی جو ہے فکس ڈپازٹ وہ بھی آئے گا؟ ہاں، ایف ڈی ہے، اور اس طرح کی اور جو حکومت کی اسکیمیں ہیں، پالیسیاں ہیں. جی. پھر اس میں LIC بھی آ جائے گا. ہاں، LIC ہے. جی. LIC ہے، فکس ڈپوزٹ ہے. جی. اور GPF ہے. جی. تو پروویڈنٹ فنڈ. ہاں، پروویڈنٹ فنڈ ہے. جی. یہ سب کے سب اسی میں آ جائیں گے، اور ان سب کو یہ جوڑا جائے گا کہ کتنا ہوتا ہے مجموعہ. جی. تو جس کا جتنا ٹوٹل ہوتا ہو، جتنا میزان ہو، تو ان سب کو جوڑ کر کے دیکھا جائے کہ چاندی کے نصاب کو یا اس کے دام کو پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں تو زکوٰۃ فرض ہے. ایک چیز میں اور بتاتا ہوا چلوں کہ اس کے لیے سال بھر گزرنا ضروری ہے. جی. یعنی آج آپ کے پاس مثلاً چاندی کا نصاب مکمل ہو گیا آج کی تاریخ میں. آج شعبان کی 24ویں تاریخ ہے. جی. 24ویں شعبان کو آپ مالک ہو گئے چاندی کے نصاب کا، یعنی 47,000 روپے آپ کے پاس آ گئے. جی. تو ابھی زکوٰۃ نہیں فرض ہوگی. جی. اگلے سال 24 شعبان کو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. آپ مثلاً 8:25 پر 8:25 پر رات میں مالک ہوئے تھے، تو اگلے سال 24 شعبان کو 8:25 پر آپ کا سال زکوٰۃ پورا ہوگا، اور اس وقت زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے اوپر فرض ہوگا. اب یہ جو ڈیٹ ہے جی. یہ ہم اپنی خوشی سے مقرر کر سکتے ہیں کہ ہمارا سال کب شروع ہوگا؟ نہیں، یہ اپنی خوشی کی بات نہیں ہے. ہاں. بلکہ اسلام نے اس سلسلے میں جہاں زکوٰۃ فرض کی ہے وہاں آسانی بھی دی ہے. جی. کہ زکوٰۃ تو فرض ہے مثلاً 47,000 روپے پر. جی. مگر فوراً نہیں، 1 سال کا موقع دیا ہے کہ آپ کو مالک ہوئے 1 سال پورا ہو جائے. لیکن میرا سوال یہ ہے، جیسے بینکوں میں ایک 31 مارچ یہ کلوزنگ ڈے ہوتا ہے، اور 1 اپریل کو نیا فائنینشیل ایئر شروع ہو جاتا ہے، تو وہ 31 مارچ کو اپنا اکاؤنٹ کلوز کر کے حساب کر لیتے ہیں. تو اسی طرح سے زکوٰۃ کا جو سال ہم شروع کریں گے تو وہ ڈیٹ جو ہے وہ ہم اپنی پسند سے مقرر کر لیں کہ آج سے ہمارا سال شروع ہوا. اچھا. ہاں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. وہ بھی اپنی پسند پر نہیں ہے. جی. اپنی پسند پر کرنے کی صورت ہو سکتی ہے. اس میں کیا ہے جی. کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی
साल मालिक निसाब हो और उस पर 1 साल गुजर जाए, जी, तो अब मालिक निसाब कब हुआ? जिस तारीख को मालिक निसाब हो रहा है, तो अगले साल उसी तारीख में उस पर ज़कात की अदायगी फर्ज होगी। और अगर पहले से मालिक निसाब हो, हाँ, पहले से मालिक निसाब हो तो उसके हिसाब से साल भर पूरा होना माना तो वो जाएगा। साल कब से कब तक गिनेंगे उसका? जिस दिन वो मालिक निसाब हुआ था उसी तारीख से अगले साल में उसी तारीख में वो उस पर ज़कात की अदायगी फर्ज होगी। हाँ, लेकिन ये तो उसके लिए जो जिस दिन मालिक निसाब हुआ, लेकिन कोई पहले से ही मालदारी है तो वो साल कैसे कैलकुलेट करे? उसकी एक सूरत ये हो सकती है, लोग भूल जाते हैं कि असल में लोग रमजान शरीफ में ज़कात अदा करते हाँ जी, और उसकी भी एक हिकमत है, एक वजह है जी, कि रमजान शरीफ में फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर हो जाता है। जी, तो लोग सोचते हैं कि हम पहले क्यों अदा करें, रमजान शरीफ में अदा करेंगे तो अदा करेंगे 1 फर्ज और सवाब मिलेगा 70 फर्ज का, तो 69 फर्ज का सवाब क्यों गंवाएं? इसलिए लोग रमजान शरीफ को खास करते हैं। हाँ। हालांकि कोई 6 महीना पहले ही मालिक निसाब था तो उसके ऊपर ज़कात 6 महीना पहले ही फर्ज हो गया था। हाँ। अब वो इंतजार कर रहा है, ये नाजायज है। अच्छा जी, ये नाजायज है कि 6 महीना ज़कात अदायगी में देर करें। लेकिन अब एक सवाल ये पैदा होता है कि कोई ये चाहता है कि रमजान की बरकतें हासिल करने, कैसे बरकत हासिल करें? आप तो कहते हैं कि 6 महीना लेट करेगा तो गुनहगार होगा और इधर रमजान की बरकत भी हासिल करनी है, तो ऐसी कोई सूरत तो होती कि गुनाह भी ना होता और रमजान की बरकतें भी हासिल हो जाती जी। तो ये एक चीज है। तो आज की इस नशस्त में हम अपने भाइयों को इसके बारे में एक बेहतरीन हल बताते हैं जी, उसे गौर से सुन लीजिए। हमको ये मालूम नहीं है कि हम कब मालिक निसाब हुए जी। आमतौर पे करोड़ों लोग बसते हैं दुनिया में और किसी शायद कुछ लोगों को याद हो। ये सही बात है कि अक्सर लोगों को नहीं पता होता, अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि मालिक निसाब कब हुए। तो कैसे माना जाए कि 6 महीना लेट ज़कात अदा हो रही है कि 4 महीना लेट अदा हो रही है, सवाल है कि 10 महीना लेट अदा हो रही है। तो लेट के गुनाह से भी बच जाए जी और रमजान की 70 गुना बरकतें भी हासिल कर ले जी। इसका क्या हाल है? तो आज की इस बस में आप उस हाल को समझ लीजिए जी और अच्छी नीयत के साथ वो काम कीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं जी। रमजान की पहली तारीख को आप अपना पूरा माल मसलन अपनी माँ को दे दीजिए। अच्छा, कि माँ तुम इसकी मालिक हो। माशाअल्लाह, क्या बात है। तो अब तो हजरत जो करोड़पति हैं वो फकीर हो गए। जब सब दे दिया तो उन्हें बस रहा क्या, दे दिया सब माँ को। मतलब ये कह दे, वो ये कह करके मतलब ऐसा नहीं कि वो निकाल के उनके कब्जे में देना चाहिए। जैसे बैंक में है, हाँ, वो मेरे नाम पर है तो उसको कैसे करूंगा? उनके खाते में ट्रांसफर कर दें। अच्छा, ट्रांसफर करना होगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। उनके लेजर बुक में लिख जाना चाहिए, यार न भी लिखा जाए तो भी ट्रांसफर हो जाए तो वो मालिक मान ली जाएंगी। ये नहीं वो खाली जबान से कह दे और सब अपने ही पास रहे, तो ये तो एक बिलावजा का मजाक हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये। हाँ, नहीं मुश्किल तो देखिए, क्योंकि फिर उसके बाद उन पर इनकम टैक्स आएगा। हाँ, उसका हल निकाल लिया जाएगा जी। तो ये तो 1 घंटे की बात होगी ना। ये तो 1 घंटे की बात हुई। तो अब ये हो गया फकीर मोहताज के बाद कुछ नहीं रहा। फिर माँ से दरखास्त कर दें कि माँ आपका करम होगा, हमको वापस कर दें, जो लेना चाहे ले लीजिए और बाकी हमको वापस कर दीजिए। अब वो ट्रांसफर हो गया हमारे नाम से। तो ये मालूम हो गया कि रमजान 1443 हिजरी में, पहली रमजान 1443 हिजरी में हम मालिक निसाब हुए। अब ये तारीख जिंदगी भर के लिए याद कर ले। तो एक बार ये करना है, एक बार करना है। तो अब इससे क्या होगा कि लेट का गुनाह भी नहीं होगा और रमजान की बरकतें भी 100% हासिल होंगी। अच्छा। बड़ा अच्छा हल निकाला आपने, माशाल्लाह। तो ये ट्रांसफर एक बार कर लिया जाए। एक बार ये ट्रांसफर कर जिनको ये नहीं पता है कि वो कब मालिक निसाब है। कोई और हल इसका है? नहीं, हल तो यही है।
تو اچھا ماہ رمضان سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے؟ ہاں، ماہ رمضان شریف پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن رمضان میں ادا کریں گے تو 70 گنا کا ثواب کا فائدہ مل جائے گا۔ جی جی، مطلب یہ کہ سال گزر گیا تو زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوئی، ادائیگی۔ زکوٰۃ تو جب آدمی مال کی نصاب ہو گیا جی، تو اسی وقت زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، ہاں، لیکن ادائیگی اس کی ایک ہے زکوٰۃ کا فرض ہونا، جی، اور ایک ہے زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہونا۔ جی جی جی، یہ اہم فرق ہے یہ۔ زکوٰۃ تو فرض ہو گئی ہے، جی جی جی، لیکن ادائیگی ہوئی ایک سال پورا ہونے پر فرض ہوگی۔ جی جی، چونکہ زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، اس لیے کوئی پہلے ہی سے زکوٰۃ ادا کرے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتا ہے وہ، کیونکہ زکوٰۃ تو فرض ہے۔ تو ایسا بھی کر سکتا ہے کہ کچھ زکوٰۃ کوئی سامنے مستحق آ گیا تو اس کو ابھی دے دی، انتظار نہیں کیا کہ سال پورا ہوگا، اس کو پتا ہے کہ زکوٰۃ مجھ پر فرض ہو گئی ہے تو میں نے ایڈوانس میں دے دیا، جب سال پورا ہوگا تو جو پہلے دیا تھا اس کو مائنس کر دے، ہو سکتا ہے۔ جی، یہ بہت آسان صورت یہ ہے جی کہ یہ ان کے لیے ہم لوگ بتلاتے ہیں جن کی زکوٰۃ زیادہ نکلتی ہے، مسلحوں میں نکلتی ہے، جی، تو ان کو ہم لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کو انکم ٹیکس جو دینا ہو تو دیجیے، وہ زکوٰۃ پہ تو نہیں آئے گی، جی، لیکن جو زکوٰۃ آپ کی نکل رہی ہے یہ ابھی سے، جب آپ کو معلوم ہے کہ مثلا 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکلنی ہے تو ابھی سے فقیروں محتاجوں کو دینا شروع کر دیجیے، اور اس کو نوٹ کرتے جائیے کہ 1000 فلاں کو دیا، 5000 فلاں کو دیا، 4000 فلاں کو دیا، اس طور پر۔ اور جب سال پورا ہوگا تو اس وقت آپ جوڑیں گے تو پوری زکوٰۃ ادا ہو چکی ہوگی، تو اب اس میں لیٹ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، جی، کیونکہ جب سب آپ نے ایڈوانس دے دیا، پیشگی ادا کر دیا تو لیٹ ہوا ہی نہیں، تو زکوٰۃ ادا بھی ہو گئی اور گناہ بھی نہیں ہوا۔ اب یہیں سے ایک اور حل یہ سمجھ میں آیا، جو بھی آپ نے پوچھا کوئی اور بھی حل ہے، جی، تو وہ دوسرا حل یہ ہے، کسی کو اندازہ ہے کہ وہ 5 مہینہ پہلے ہی مالک نصاب ہوا تھا، مگر کب ہوا تھا یہ کچھ فائنل نہیں ہو رہا، شک ہے دل میں، جی، تو اگلے رمضان میں جو اس کو ادا کرنا ہے اس کی زکوٰۃ اسی رمضان میں ادا کرے، اچھا، یہ پیشگی ہو جائے گی۔ مثلا اس رمضان میں ابھی اس کو مالک نصاب ہوا کتنا ہوا ہے، 6 مہینہ ہوا ہے، 5 مہینہ ہوا ہے، 7 مہینہ ہوا ہے، اور ربیع الاول شریف میں جا کر کے سال پورا ہوگا، تو اب ربیع الاول شریف پورا ہونے کے بعد جب اگلا رمضان آئے گا تو اس وقت دے گا تو لیٹ کا گناہ ہو جائے گا، تو ربیع الاول شریف کا انتظار نہ کریں، جی، بلکہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول 6 مہینہ پہلے رمضان میں ہی پیشگی ادا کر دیں، تو لیٹ کا گناہ بھی نہیں ہوگا، جی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی زکوٰۃ بھی ٹائم سے ادا ہو جائے گی، رمضان کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، دونوں یہ دوسرا حال ہے۔ ماشاءاللہ، اس میں ٹرانسفر نہیں کرنا ہے، جی جی، لیکن پیشگی ادا کرنا پڑے گا، پیشگی ادا کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ اس سے بھی آسان ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نکال لی گئی مگر جو مستحقین ہیں وہ بھی رابطے میں نہیں آئے یا سامنے نہیں ہے، تو اس کو رکھ لیتے ہیں کہ بھئی جب کوئی مستحق ملے گا تب اس تک پہنچائیں گے، تو ایسی صورت میں یہ تاخیر جو ہے، لیٹ جو کر رہے ہیں دینے میں، کیا اس کی وجہ سے گناہ ہوگا؟ 1 نمبر 2، یہ تاخیر کتنے دنوں تک کی جا سکتی ہے؟ تاخیر مناسب نہیں ہے، دیر کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنے میں لیٹ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور زیادہ دیر ہو جائے تو ناجائز ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں شریعت کا حکم یہی ہے کہ جلد سے جلد اسے غریبوں تک، محتاجوں تک پہنچا دیا جائے، جی، تاکہ وہ بھی سماج کا ایک باعزت فرد اور رکن بن سکیں، اس لیے حکم یہ ہے کہ جلد سے جلد زکوٰۃ ان تک پہنچا دی جائے۔ لیکن کبھی فقیر نہیں مل رہے ہیں، محتاج نہیں مل رہے ہیں، یا کوئی اور رکاوٹ آ گئی اس لیے ادائیگی میں تھوڑی دیر ہو رہی ہے، تو کہاں تک دیر کر سکتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ جی، تو زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کی دیر ہو سکتی ہے، اگر کسی عذر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کوئی لیٹ کر رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 مہینے تک لیٹ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ لیٹ اگر کرے گا بلا عذر تو وہ گنہگار ہوگا۔ حضرت اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو لوگوں کی زکوٰۃ جمع کر کے مستحقین تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتی ہیں، اب 3 مہینے کی تاکید آپ نے فرمائی کہ اس سے زیادہ تاخیر نہ کی جائے،
تو یہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی سال بھر بھی وہ ڈسٹریبیوشن چلتا رہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی صورت ہے کہ وہ رکھیں؟ ہاں، اگر اس طرح کی کوئی تنظیم ہے جی جو لوگوں تک مال زکوٰۃ پہنچانے کا اور ان کی امداد کرنے کا کام کرتی ہے، جی تو اسے چاہیے کہ جب اس کے پاس زکوٰۃ کی رقم آ جائے تو کچھ فقیر محتاج لوگوں کے ذریعے ہیلے شرعی کروا لیں، جی تاکہ زکوٰۃ تو مجموعی طور پر ادا ہو جائے۔ اب اس کے بعد اس کے مستحقین میں اس کی تقسیم ہوتی رہے، تو 6 مہینہ سال بھر کی دیر بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز و درست ہے۔ جی ماشاء اللہ، تو اس کا بھی حل اس طرح سے ہو سکتا ہاں، اس کا حل یہ نکال سکتا ہے ہے۔ ماشاء اللہ، مگر کوشش یہی ہو کہ جتنی جلدی جی ہاں، ادا کر سکیں کر اسی دیں۔ کو بنیاد نہ بنا لیں، ہاں یہ تو ایک رعایت کی صورت ہوئی، ہاں ہاں تو رعایت کو روایت نہ بنائیں۔ بہت اچھا جملہ ہے، رعایت کو روایت نہ بنائے۔ ماشاء اللہ، ہم گورنمنٹ کو جو انکم ٹیکس دیتے ہیں کیا اسے قرض مان کر زکوٰۃ کے نصاب سے کم کر سکتے ہیں؟ وہ قرض تو نہیں ہے، لیکن اس کا حکم قرض ہی جیسا ہوگا، اچھا، کیونکہ یہ بھی ایک ایسا دین ہے جس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسا دین جس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے ہوتا ہو تو اس کا زکوٰۃ میں لحاظ ہوتا ہے، اچھا، اور حکومت مطالبہ تو عام بندوں سے بہت زیادہ ہے، بہت مضبوط ہے، بہت سخت ہے، تو اس لیے اس کے لحاظ تو کیا جائے گا۔ عام لوگوں کا مطالبہ ہو تو اس کو زکوٰۃ میں سے نکال لیتے ہیں، کم کر لیتے ہیں، گھٹا لیتے ہیں، تو جہاں حکومت کا مطالبہ ہوگا تو اس کو بھی زکوٰۃ کے حساب میں سے اتنا گھٹا دیں گے۔ اچھا، یہ مجھے ذرا سمجھائیے کہ عام لوگوں کا مطالبہ ہو اس کو گھٹا لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ جیسے کسی آدمی کا ہمارے ذمے 1000 روپیہ قرض ہے، جی، کسی آدمی کا میرے ذمے قرض تو نہیں ہے لیکن اس کا کوئی حق میرے ذمے واجب اور لازم ہو رہا ہے، قرض کے علاوہ کسی اور جہت سے لازم ہو رہا ہے، تو اس کو دین کہتے ہیں۔ جی، تو ہمارے ذمے کسی آدمی کا قرض ہے اور کسی آدمی کا دین ہے، دونوں ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ جی، تو یہ دونوں 1000 روپے ہیں، جی، 47,000 روپے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جی، اب دونوں گھٹا دیے 45,000 ہو گیا، تو ہمارے ذمے سے زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ یا ہے 50,000 روپے، تو 50,000 کی زکوٰۃ ہم کو دینی پڑتی، جی، اور 50,000 میں سے 2,000 گھٹ گیا تو اب 48,000 کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، جی، تو اس کو مائنس کرے گی اس 2,000 کو۔ یعنی جو انکم ٹیکس ہم پے کرتے ہیں جی اس کو اپنے زکوٰۃ کے نصاب میں سے ہاں، کم کیا اتنا جا سکتا ہے۔ کم کر دینا چاہیے، کم کر سکتے۔ اچھا اچھا، یہ ایک نئی بات معلوم ہوئی۔ جی جی ہاں، عام طور پر لوگوں کا دھیان اس طرف نہیں ہے، جی جی، یا اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ آمین۔ اسی طرح پروویڈنٹ فنڈ کی رقم جو حکومت کے پاس ہماری محفوظ ہوتی ہے، جمع تو ہم ہی کراتے رہتے ہیں، ہاں اور اس پر جو زکوٰۃ ہے، کیونکہ ابھی اس وقت وہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے، وہ رقم حکومت کے پاس رکھی ہوئی ہے، جب ہم ریٹائر ہوں گے اس وقت وہ رقم ہم کو مکمل ملے گی، تو اس کی رقم، اس کی زکوٰۃ ہم ہر سال جو اس سال کا بیلنس ہے اس پر ادا کریں، یا جس دن ہمارے قبضے میں وہ رقم آ جائے گی اس وقت اس کو ادا کریں؟ بہتر یہ ہے کہ ہر سال جتنا ٹوٹل ہو جائے جی اتنے کی زکوٰۃ ادا کر دیں، جی، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ جب سب ملے گا تبھی ادا کریں گے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن جب سب ملے گا تب ادا کریں گے تو وہ اس دن، اس سال ملا ہم کو، مان لیجئے 5 لاکھ اس سال مل گیا، تو وہ ایک ہی بار 5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کریں گے؟ اگر اس سے پہلے 5 سال گزر چکے ہیں ہاں، تو ہر سال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہر سال کا وہ اس سال کا جو کیلکولیشن ہے ٹوٹل اس پر، پھر اگلے سال کا، پھر اگلے سال کا، اس طرح سے۔ اسی لیے وہ مشورہ دیتے ہیں تو پھر کیا مطلب ہوا؟ حساب جوڑنا پڑے گا آپ کو، ہاں، اور وہ اور تکلیف ہوگی، اور زحمت والی بات ہوگی، تو اس لیے اچھا یہ ہے کہ سال بہ سال زکوٰۃ ادا کرتے جائیں، تاکہ جب وہ رقم ملے تو وہ پاک ہی ملے۔ ہاں، 5 سال میں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حکومت، جیسے ہم جمع کرتے ہیں، جب میں نے ایک رقم مختص کر رکھی ہے کہ میری سیلری سے میں
5,000 روپیہ اپنی پروویڈنٹ فنڈ میں جمع کروں گا ہر مہینہ, تو 12 5 60 مطلب 60,000 روپیہ میرا سال کا گیا. اسی طرح امپلائر کا کنٹریبیوشن بھی اس میں ہوتا ہے. اچھا, ہاں, تو وہ لوگ بھی ہمارے اکاؤنٹ میں کچھ ٹرانسفر کرتے ہیں. تو اب میری جو زکوٰۃ نکلے گی وہ میں نے جو جمع کیا اس پر, اور پلس جو امپلائر نے دیا اس پر بھی, کیونکہ وہ میرے ہی اکاؤنٹ میں آ رہا ہے, تو دونوں کو جمع کرنا پڑے گا نا. تو ہمارے کھاتے میں جب وہ رقم جمع ہو گئی تو وہ ہماری ملک ہو گئی. تو ایک تو وہ ہے جو ہم نے جمع کیا, اور ایک جو امپلائر نے جمع کیا, انہوں نے اسے جمع کیا, تو دونوں ہوا تو جمع ہونے کے بعد دونوں ہماری ملک ہو گئے. اور جب ملک ہو گئے تو دونوں کے ٹوٹل مجموعے کی زکوٰۃ ہمارے اوپر لازم ہو جائے. ماشاء اللہ. اب ایک سوال حالات حاضرہ کے تعلق سے ہے. مجھے پتہ نہیں کہ میں یہ سوال کرنے میں اس وقت مناسب ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک سوال آ چکا ہے, میں پیش کرتا ہوں کہ کرپٹو کرنسی جیسے بٹ کوائن اور دوسرے بھی کوائنس ہیں, اس میں ان کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے؟ کیا اسے نصاب میں شامل کیا جائے گا؟ ہاں, یہ ایک اہم مسئلہ ہے, کیونکہ ایک تو ہمیں کرپٹو کرنسی بٹ کوائن اس کی شرعی حیثیت کو بھی دیکھنا ہے, لیکن جو واقعہ ہے, جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنا مال کرپٹو کرنسی کی شکل میں جمع کر رہے ہیں. شکل بدل رہے ہیں لیکن مال اپنا جمع کر رہے ہیں. مثلا کسی نے 50,000 روپے کا کرپٹو کرنسی لے لیا اور یہ 50,000 روپے جمع کر دیے, تو اس کے 50,000 روپے تو جمع ہوئے. یہ الگ بات ہے کرپٹو کرنسی کے نام سے جمع ہو رہے ہیں, کرپٹو کرنسی کی شکل میں جمع ہو رہے ہیں, لیکن جمع تو ہوا. لہٰذا اس کے اوپر اس 50,000 روپے کی زکوٰۃ دینا لازم ہوگا. ادائیگی کیسے کرے گا؟ تو وہ کیش کرے. جو روپے اس نے جمع کر کے کرپٹو کرنسی لیے ہیں تو وہ اپنے روپے کو روپے کی شکل میں کیش کرے, اور کیش کر کے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے. کرپٹو کرنسی کو نہ کسی کرپٹو کرنسی یہ نہ کیش کر سکتے ہیں اور نہ وہ کسی کو ہم دے سکتے ہیں. وہ تو الیکٹرانک کرنسی ایک ہے, تو دکھلا سکتے ہیں. اس وقت ہم اس کے جائز ناجائز ہونے پہ بات نہیں کر رہے ہیں, صرف یہ زکوٰۃ کا مسئلہ بیان, ہم زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. ہم بھی اس کے جائز ناجائز ہونے کی بات نہیں کرتے ہیں. جی, اصل میں معاملہ ہے فقیر کو دینے کی. زکوٰۃ دیں گے فقیر کو, تو اب کرپٹو کرنسی زکوٰۃ میں دی کیسے جائے؟ تو اب اس کی صورت ایک موبائل میں کوئی نکال کے دکھلا دے فقیر کو, دیکھو یہ ہے تمہارا, تو اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. وہ بیچارہ بازار میں جا کر نہ کھانا خرید سکتا ہے, نہ کپڑا خرید سکتا ہے, نہ اپنے بال بچوں کے لیے کچھ کام کر سکتا ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے وہ پہلے اس کو کیش کرے. ہم اگر وہ کیش کرے گا تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دن اس کا بھاؤ جو ہے بالکل نیچے ہے, تو نکالے گا نہیں. ہاں, اس کی صورت یہ ہوگی کہ جب زکوٰۃ دینے کا وقت قریب آ رہا ہو, 10 دن ہو, 15 دن ہو, 20 دن ہو, تو دیکھتا رہے جس دن ریٹ ہائی ہو اس دن نکال لیں, کیش کر لے, وہ اس کو کیش کر لے. اور اگر اس کو وہاں اس نے رہنے دیا اور اپنے پاس سے اس دن کی جو ویلیو, جس دن زکوٰۃ نکال رہا ہے اس دن کی ویلیو کو کیلکولیٹ کر کے اپنے پاس سے اس نے پیسے دے دیے, یہ جائز ہے, کوئی بات نہیں. ہاں, چل سکتا, تو یہ ایک حل ہو سکتا ہے. یہ ایک حل ہے. ماشاء اللہ. مگر یہ میں نے صرف زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی, کیسے ادا کی جائے گی, اور فقیر کو صرف دکھانے سے کام نہیں چلے گا بلکہ دینا پڑے گا اس کے ہاتھ میں. جی, لیکن اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, جی, اور اس کو ہم کس حد تک جواز کے خانے میں لا سکتے ہیں, یہ انشاءاللہ کسی دوسری بحث فقہ میں اس پر روشنی ڈالی جائے گی. جی جی جی, یہ بہت ضروری ہے کہ عوام کو اس سے آگاہ کیا جائے. جی, اسی طرح سے ایک سوال میوچل فنڈ کے تعلق سے ہے کہ میوچل فنڈ کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے. اس کی بھی ابھی ہم بحث نہیں کر رہے ہیں کہ میوچل فنڈ کب تک جائز ہے کہ ناجائز ہے, کاروبار کرنا, یہ معاملہ کرنا, لیکن اب کسی نے اس میں انویسٹ کر ہی دیا ہے تو جو رقم اس نے لگا دی ہے, جو روپے لگا دیے ہیں, جی, اس روپے کی زکوٰۃ اس پر فرض ہے. جی, تو جس دن وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے اس دن جو ویلیو ہے اس کے لحاظ سے وہ زکوٰۃ ادا کرے. اچھا اچھا اچھا, وہ گھر جس کی قیمت ادا کر دی گئی ہے اس کو خرید لیا گیا ہے مگر ابھی پوزیشن یا قبضہ اس کا نہیں ملا,
تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ گھر، زمین، دکان، مکان، یعنی وہ چیزیں جو منتقل نہیں ہوا کرتی ہیں، ایک جگہ پڑی رہتی ہیں، اچل جائیداد، اچل چلتی نہیں ہے، چلتی نہیں ہے، وہ جگہ پڑی رہتی ہے، جیسے زمین ہے، جی، مکان ہے، دکان ہے، اچل بھی ہے اور اٹل بھی ہے وہ. ہاں اچل بھی ہے اور اٹل بھی ہے. تو ان کے لیے قبضے کی کوئی بہت ضرورت نہیں رہتی ہے. جی، یہ تو اپنی جگہ پڑی ہوئی ہیں، اب جب چاہے قبضہ کر سکتے ہیں. تو دام ادا کر دیا تو آپ اس کے مالک ہو گئے، اور آپ کے لیے قبضے کے حکم میں ہو گئی وہ چیز، اس کے مالک ہو گئے، اگرچہ ابھی آپ کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہوا وہ. ہاں، جب دام ادا کر دیا تو ہو گیا. ٹرانسفر کرنا یہ قانونی حفاظت اور مضبوطی کے لیے ہوتا ہے. اچھا، مگر آپ مالک ہو، ہاں، ملکیت ثابت شرعاً اس کے مالک شرعاً اس کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے جب آپ نے دام دے دیا ہے. ہاں. اب اگر وہ مکان لیا ہے تجارت کے لیے تو اب اس کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم قسطیں ادا کرتے ہیں، انسٹالمنٹس، اور اب جب تک ہم پورے انسٹالمنٹس ادا نہیں کریں گے وہ ہماری نہیں ہوگی چیز. تو اس سال تو وہ میری نہیں ہے کیونکہ میں نے پورا دام ادا نہیں کیا ہے. مان لیجیے آدھا ہی ادا کیا، ابھی کسی 10 لاکھ کا کوئی روم ہے مثال کے طور پر، ابھی میں نے 5 ہی لاکھ ادا کیے، جب میں 10 ادا کروں گا تب میرا ہوگا. تو اس سال اس کی زکوٰۃ کیا وہ 5 لاکھ جو ادا کیے ہیں، مکان ہے، زمین ہے، تو وہ قبضے کے حکم میں اس چیز آ جاتی ہے، ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، اس پر ملکیت ثابت ہو جاتی ہے اور اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. اگر خدا نہ کردہ کسی کے لیے ایسا کوئی سانحہ آ گیا کہ کچھ دام ادا کر چکا اور اس کے بعد وہ مفلس ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں عاجز ہوں، نہیں دے سکتا ہوں، تو اس صورت میں اس کی پوری رقم واپس کر دی جائے گی، اور دونوں کی باہمی رضامندی سے، خریدار اور زمیندار دونوں کی رضامندی سے وہ زمین واپس کر دی جائے گی، اس کا پیسہ واپس کر دیا جائے گا. یہ ہوگا. اگر اس نے زکوٰۃ زیادہ دے دی ہے تو اس کا کوئی گھاٹا نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے. زکوٰۃ کسی نے زیادہ دے دی پیشگی تو اس کو دوسرے سال میں جوڑ لے، اور اگر بہت زیادہ دے دیا ہے تیسرے سال میں بھی جوڑ لے، چوتھے سال میں جوڑ لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میرا سوال لیکن یہ تھا کہ آدھی قیمت میں نے دے دی ہے، ابھی پوری قیمت ادا نہیں کی ہے، تو جو آدھی قیمت میں نے دے دی ہے وہ اس کی ویلیو لگائی جائے گی اس گھر کی، یا جو طے ہوئی ہے رقم وہ لگائی جائے گی؟ پورے مکان کا دام جوڑا جائے گا. ہاں، یہ پوچھنا تھا. یہ مالک ہو گیا پورے مکان کا، تو پورے مکان کا ہی دام جوڑا جائے گا. یہ تو آسانی ہے زمیندار کی طرف سے یا مالک زمین کی طرف سے کہ وہ قسطوں میں اس سے دام وصول کر رہا ہے. اچھا، مگر یہ تو مالک ہو گیا ہے سب کا ایک ساتھ. اچھا اچھا اچھا، چونکہ وہ ٹکڑوں میں مکان نہیں بکا ہے، پورا مکان ایک ساتھ بکا ہوا ہے اور پورے کا دام ایک ساتھ طے ہوا ہے، ٹکڑوں میں نہیں. تو ملکیت اس کی ٹکڑوں میں نہیں ہوگی بلکہ پورے مکان پر ایک ساتھ ہوگی. ہاں، اگر یہ تجارت کے لیے نہیں لے رہا ہے، یہ اپنے رہنے کے لیے لے رہا ہے. اچھا اچھا، اب کیا حکم ہوگا؟ ہاں، اگر اپنے رہنے کے لیے لے رہا ہے کہ اس میں رہائش اختیار کرے گا وہ یا اس کے بال بچے رہائش اختیار کریں گے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ سے الگ ہے، زکوٰۃ اس پر نہیں ہے. جی. اسی طرح اگر کسی نے 5 لاکھ کا پرسنل لون لیا ہے تو زکوٰۃ کا حساب جب کرے گا تو چونکہ یہ قرض ہے تو وہ پورے 5 لاکھ اس میں سے مائنس کر کے زکوٰۃ کیلکولیٹ کرے، یا جو وہ EMI بھرتا ہے، قسطیں جو بھرتا ہے، وہ ایک قسط اس وقت کی جمع مائنس کرے اور پھر زکوٰۃ کیلکولیٹ کرے. سوال ماشاءاللہ اہم ہے، مگر اس کو غور سے سمجھنا چاہیے. اگر کسی نے واقعی ضرورت پیش آئی اس لیے 5 لاکھ روپے قرض لے لیجیے، پرسنل قرض، تو صرف قسط نہیں، پورے 5 لاکھ روپے آمدنی میں سے گھٹا دیے جائیں گے. جی. اور گھٹانے بعد جتنا بچے گا اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. جی. مگر اس سے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ
پھر 10 لاکھ 20 لاکھ قرض لے لو رمضان سے پہلے تاکہ زکوٰۃ سے بچ جائیں اور رمضان کے بعد پھر جمع کر دو. یہ زکوٰۃ سے بھاگنا ہوا. تو ایک نیا ہیلہ شرعی نکال لیں گے. یہ زکوٰۃ سے بھاگنا ہے. اور زکوٰۃ سے بھاگنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرنا یہ ناجائز و گناہ ہے. اس لیے زکوٰۃ سے بھاگنے کے لیے ایسا کوئی راستہ نہ اختیار کیا جائے، بلکہ واقعی ضرورت ہے قرض لینے کی. اس لیے قرض لیا ہے تو اس وقت شریعت یہ رعایت کرتی ہے کہ اتنا تم اپنے مجموعی ٹوٹل میں سے گھٹا دو اور گھٹانے بعد جتنا بچے اس کی زکوٰۃ دے دو. ہاں تو ایک سال پہلے سال 5 لاکھ روپے کا قرض ہے، ایک سال کی قسطیں ادا کر دی، اب دوسرے سال جب زکوٰۃ کیلکولیٹ کرے گا تو اس وقت جو بیلنس قرض ہوگا وہ صرف اس کی زکوٰۃ اس کو گھٹائے گا. اگر کسی بیوہ کا بیٹا تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تو کیا اس بیوہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بیوہ اگر فقیر ہے، محتاج ہے، اس کے پاس نصاب کی مقدار مال نہیں ہے تو دے سکتے ہیں، جائز، اس میں کوئی عرض نہیں ہے. بیٹا جو کماتا ہے اپنی کمائی کا مالک وہ ہے، اس کی ماں تو نہیں ہے. تو اگر یہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. جی. اور وہ لیتی ہے تو لے بھی سکتی ہے. مگر عام طور پر ایسے گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس کچھ زیورات وغیرہ ہوتے ہیں. ہاں. جو شوہر کے انتقال کے بعد کچھ سونے کی بنگڑیاں ہوتی ہیں، کچھ زیورات جو ان کے پہلے سے ہوتے ہیں، جو ان کے پاس رکھے ہوتے ہیں. ویسے ان کے پاس مال نہیں ہوتا، مطلب کیش نہیں ہوتا، مگر زیورات ہوتے ہیں، تو اس حساب سے بھی وہ نصاب کو پہنچ سکتی ہے. اسی لیے میں نے مستحق زکوٰۃ ہونے کی شرط لگائی ہے. جی. مستحق زکوٰۃ ہو، محتاج ہو، فقیر ہو. جی. اور اگر کوئی بیوہ ایسی ہے کہ اس کے پاس زیور ہے سونے کا، چاندی کا، اور اس کا دام، اس کی مالیت نصاب کو پہنچتی ہے یا اسے زیادہ پہنچ جاتی ہے، تو وہ تو غنیہ ہے، فقیر نہیں ہے، محتاج نہیں ہے. جی. تو اس کو نہ زکوٰۃ لینا جائز نہ زکوٰۃ دینا جائز. یعنی یہ سمجھنا ہے کہ صرف بیوہ ہونا جی یہ زکوٰۃ کے لیے مستحق ہونا نہیں ہے. صرف بیوہ ہونا مطلب ایک ہے عام طور پر لوگوں میں یہ ہے ایک دھارنا کہ وہ تو بیوہ ہے، اس کو دے سکتے ہیں. تو اس لیے یہ سوال آیا تھا. بیوہ کا مطلب بس یہ ہے کہ اس کے شوہر نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غنی نہیں ہے، محتاج ہے. اچھا، پھر سوال میں یہ بھی تو کہا گیا کہ وہ بیٹا تجارت کرتا ہے، تو بیٹا بھی اس کی کفالت تو کرے گا نا. ہاں، اس کو ضرور کرنا چاہیے، اور ماں کو اتنا دے کہ ماں بے نیاز رہے. لیکن یہ سوال تو اسی وقت پیدا ہوگا جب بیٹا کچھ نادانی کرے. تو اور آج کے زمانے میں کوئی بعید نہیں ہے جی کہ بیٹا سب کچھ کمائے نہ دے. اسی لیے میں نے کہا کہ بیٹا اپنی کمائی کا تو مالک ہے، اس کی مالک ماں نہیں ہے. جی ہاں. اس لیے اگر ماں زکوٰۃ کی حقدار ہے، یعنی اس کو وہ مالک نصاب نہیں ہے، فقیرہ ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن بیٹے کو چاہیے کہ ماں کی کفالت کرے، اس کو راضی رکھے، خدمت کرے، مالی خدمت بھی کرے، جسمانی خدمت بھی کرے، ماں کو راضی رکھے. اس پہ ایسی نوبت ہی نہ آنے دے. اس کی نوبت ہی نہ آنے دے. ماں کی دعائیں لے. جی. جو بچے اپنے ماں کی دعائیں لیتے ہیں تو کم کماتے ہیں لیکن ترقی بہت پاتے ہیں. سبحان اللہ. اور ان کو دنیا میں بھی ترقی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ترقی ملتی ہے. لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں. جی. اس لیے میں ایسے تمام بیٹوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ جو کچھ کماؤ تو پہلے ماں کے ہاتھ پہ لا کے رکھ دو کہ ماں آپ ہی کا ہے، آپ جو چاہیں لے لیں اور جو چاہے دے دیں یا اپنے پاس رکھیں. ماشاءاللہ. ماں سب نہیں رکھتی ہے. جی. ماں کی دل کی خوشی کے لیے اتنا کافی ہے، تھوڑا سا رکھ لے گی، باقی آپ کو واپس کر دے گی. ماں ہوتی ہے. ماں ہوتی ہے. پھر اس کے جب ہاتھ اٹھیں گے تمہارے لیے اور دعا کر دے گی تو تمہاری قسمت کا ستارہ چمک جائے گا. تو ماں کو راضی رکھو اور اپنے مال کے ذریعے سے خدمت کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین، یہ بڑے ہی انٹرسٹنگ سوالات اور اس کے اتنے ہی انٹرسٹنگ جوابات ہم نے حضور سراج الفقہا سے سماعت کیے. یہ نشش انشاءاللہ جاری رہے گی اور انشاءاللہ دوسری نشش میں ہم آپ کے دیگر سوالات بھی حضرت کی خدمت میں پیش کریں گے اور انشاءاللہ علم حاصل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.